بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا یہاں پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. میں کچھ ہفتے پرسنل کام پہ پاکستان سے باہر تھا, کل واپس آیا ہوں. تو یہ جو ایک ایشو پچھلے ہفتے میں نیوز میں آیا ہے, اس پہ میرے خیال میں میرا جواب دینا وہ بڑا ضروری تھا, اور وہ ہے جو سیکرٹری الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری اور گورنمنٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ جو ایک اینٹی کرپشن انکوائری کی میں نے درخواست دی تھی اس پہ کارروائی کو روکا جائے. آپ سب کو یہ الیکشن کے ڈیٹیلز کا پتہ ہے, آپ کو تو مجھے شاید وہ ڈیٹیلز دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان صاحب کو دینے کی ضرورت ہو. تو کچھ فیکٹس میرے خیال میں ان کی یادداشت کے لیے آج کہنا دوبارہ ضروری ہے. اور مجھے تو ویسے حیرت ہوئی اس خط کو دیکھ کے, کیونکہ آج میں نے حساب لگایا 8 فروری کے الیکشن کو 593 دن ہو گئے ہیں. کتنے دن؟ 593, 593, تقریباً 600 دن ہو گئے ہیں, یعنی 20 مہینے ہو گئے ہیں. اور ان 20 مہینوں میں الیکشن کمیشن نے صرف میری سیٹ PK79 پہ نہیں, جو پشاور میں 9 سیٹس پہ ریگنگ کے الزامات تھے, جو خیبر پختونخوا میں کوئی 15-20 سیٹس پہ فارم 45, فارم 47 کے الزامات تھے, جو پورے ملک میں سینکڑوں سیٹس پہ, ہنڈریڈز آف سیٹس پہ ریگنگ کے الزامات تھے, ان پہ تو کوئی کارروائی نہیں کی. 20 مہینوں میں 180 دن کا ٹائم ہوتا ہے ہر الیکشن ٹریبیونل کو فیصلہ دینے کا. ابھی تک ہماری الیکشن ٹریبیونلز میں سنوائی شروع بھی نہیں ہوئی 600 دن میں. لیکن جب اینٹی کرپشن انویسٹیگیشن میں 2 سرکاری افسران نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹس دے دی, تو جو 20 مہینوں میں 600 دن میں کوئی کام نہیں کر سکا, وہ 6 گھنٹوں میں جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیتا ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی پریزائڈنگ آفیسر سے خط صوبائی الیکشن کمیشن موصول بھی کر دیتا ہے, وہ وفاقی الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیتا ہے, اور وہ خیبر پختونخوا کو گورنمنٹ کو بھی خط لکھ دیتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشنز روکی جائیں. تو آج الیکشن کمیشن کے اس انلیگل خط پہ میں یہاں پہ کچھ باتیں کرنے آیا ہوں, جو کہ ان کے سیکرٹری عمر حمید خان صاحب نے لکھا. میرا تو خیال تھا کہ جب یہ خبر آئی, اور یہ خبر آپ کے ایک کالیگ نے بلاگ میں دی ہے کہ 2 عدد پریزائڈنگ آفیسرز نے جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ جو ہمارے سائن ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہم نے سائن نہیں کیے. اور ساتھ اس جرنلسٹ نے یہ خبر بھی دی کہ ان پہ اور بہت سے اور خیبر پختونخوا کے ان امپلائیز پہ, ان ملازمین پہ پریشر بھی تھا اس انکوائری میں گواہی نہ دینے کا. میرا تو خیال تھا کہ الیکشن کمیشن جو ایک واچ ڈاگ ہے, جو ایک ریگولیٹری باڈی ہے, کہ وہ اس پہ ایکشن لیتا اور وہ جاگ جاتا اور کہتا کہ اس کی ذرا حقائق ہمیں پتہ چلے. تو تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خط یہ لکھا کہ یہ کارروائی روکی جائے. مطلب ان کا کام جو ہے وہ کرپشن کو یا الیکشن میل پریکٹس کو روکنا ہے, یا ان کا کام جو ہے وہ مبینہ کرپشن یا الیکٹرل میل پریکٹس پہ پردہ ڈالنا ہے. یہ ایک سوال ہے جس کا مجھے الیکشن کمیشن سے جواب چاہیے, کیونکہ یاد رکھیں کہ ابھی تو وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی جو ہے وہ پبلک میں آ گئی ہے, جس میں وہ سارے الزامات جو ہم 18 مہینے سے لگاتے رہے ہیں, وہ الزامات سامنے آ گئے ہیں. اور اس کامن ویلتھ رپورٹ کا بھی میرے کولیگز یہ سوال تو پوچھتے رہے ہیں کہ کامن ویلتھ کو یہ پبلش کرنا چاہیے, کامن ویلتھ کو تو یہ پبلش کرنا چاہیے, لیکن اس سے بھی بڑا سوال بنتا ہے, جو کامن ویلتھ سے بھی بنتا ہے, اور جو حکومت پاکستان سے بھی بنتا ہے, اور جو کہ الیکشن کمیشن سے بھی بنتا ہے, کہ کامن ویلتھ کی اس رپورٹ کو روکنے کی تلقین کس نے دی.
کامن ویلتھ نے تو وہ رپورٹ حکومت پاکستان کو دے دی تھی کہ وہ پبلش ہونے سے کس نے روکی اور کیوں روکی. اور اگر الیکشن کمیشن واقعی غیر جانبدار ہے، وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہا، وہ ان حقائق پہ کیوں نہیں ایکشن لے رہا جو آپ کے کولیگز نے ہی رپورٹ کی ہے. یہاں پہ ڈیمانڈ میری ہے کہ ان دو حکومت خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کی جو ریٹن گواہی ہے جو ایس کے پاس ہے وہ پبلک کی جائے، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ایک انویسٹیگیٹو پروسیس کو روک رہا ہے تو اس کے پاس کیا چھپانے کا ہے، کیا ان کی گواہی کیا کہتی ہے. اور میرے خیال میں اس جواب کا سارا ثبوت یہاں پہ ہے، جو یہاں پہ ہی میں آپ کو پہلے جو ہے وہ دکھا چکا ہوں، لیکن دوبارہ بھی دکھاتا ہوں. اور خاص طور پہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان صاحب کو دکھاتا ہوں. اچھا، عمر حمید خان صاحب کو میں نے ایک ثبوت تو دے دیا کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے الیکشن کی رات کو جو کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کا ثبوت دیا ہے کہ یہ الیکشن کسی کے سامنے کاؤنٹ نہیں ہوا تھا. اور یہ فارم صرف میرے حلقے کا نہیں ہے، پشاور کی جو 9 کے 9 حلقے ہیں ان سب میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے یہ ایویڈنس دی ہے. دوسری بات، عمر حمید خان صاحب ان کا کیا ہے؟ یہ سارے میرے فارم 45 آپ سب نے دیکھے ہیں، یہ اوریجنل فارم 45 ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ 66 پولنگ سٹیشن تھے، آپ 66 کے 66 دیکھ لیں، ان پہ میرے ووٹ زیادہ ہیں اور ایسے نہیں زیادہ، کہیں پہ میرے 700 ہیں اور جس کو جتایا گیا ہے اس کے 2 ووٹ ہیں، کہیں پہ میرے 600 ہیں اور اس کے 3 ہیں. یہ سارا میرے ایکس اکاؤنٹ پہ جو پن ٹویٹ ہے اوپر اس پہ ایک ایک پولنگ سٹیشن موجود ہے. لیکن یہ دیکھ لیں، یہ میں گھر میں پرنٹ نہیں کر سکتا، یہ وہ الیکشن کمیشن کے آفیشیل فارمز ہیں. 66 آؤٹ آف 66، اور یہ بھی پشاور کی 9 کی 9 سیٹوں پہ موجود ہے. یہ تو مجھے عمر حمید خان صاحب بتا دے کہ جب 9 سیٹوں پہ یہ ہو تو یہ جو جیتے ہیں 9 لوگ جیتے ہیں، یہ صرف پشاور میں نہیں پورے پاکستان میں کوئی ایک بندہ فارم 47 والا ایک بھی اوریجنل فارم 45 نہیں نکال سکا، ایک بھی اوریجنل نہیں دکھا سکا. اور یہ تو میری کاپی تھی نا، یہ کاپیز جو ہیں یہ اور کینڈیڈیٹس کے ہیں، تو صرف میری بھی نہیں. اچھا، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی سارے آپ دیکھ چکے ہیں، یہ بھی وہی رزلٹ ہے جو میرے فارمز کے. عمر حمید خان صاحب، جب یہ ثبوت ہے تو یہ 600 دن آپ کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ ابھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، آپ گھنٹوں کے اندر اتنی ایفیشنسی دکھا سکتے ہیں کہ اتنی ایفیشنسی جو آپ نے اس انکوائری کو ایلیگلی روکنے کی کوشش میں کی، وہ تو امریکہ اور برطانیہ میں بھی الیکشن کمیشن نہ دکھائے. تو ان کا کیا کریں گے؟ ایسے کرتا ہوں، میں آپ کے پاس کل آتا ہوں، میں ویسے ہی آج اسلام آباد آ رہا ہوں، یہ ذرا آپ خود دیکھ لیں کیونکہ آپ نے ابھی خط لکھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہے، اور یہ دیکھ کے مجھے بتا دیں کہ اس کا کیا کریں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو باقی یہ پشاور کی 9 سیٹوں کے تو سب کے فارمز جو ہے وہ دے دیتا ہوں. اچھا جی، اس کا کیا کریں گے؟ 600 دن ہو گئے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو میرے حلقے میں فارم ہے، جو پہلا حلقہ تھا اتفاقاً جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا، اس پہ جتنے بھی سرکاری فارم ہیں اور وہ بھی میرے پاس اٹیسٹڈ موجود ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کوئی بھی اٹھا لے، 64 فارم 66 میں ٹیمپر کیے گئے تھے، وہ ٹیمپرنگ موجود ہے. یہ 200 کا فگر دیکھ لیں، اوور رائٹنگ ہوئی ہے. یہ 292 کا فگر دیکھ لیں، اوور رائٹنگ ہوئی ہے. یہ یہاں پہ اوور رائٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا اوریجنل آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی اور رزلٹ ہوگا. اس میں میرے 423 ووٹ ہیں، دوسرے کے 59 ہیں، 69 ہیں، وہ 200 اور 272 بن گئے ہیں. اب کوئی بھی دیکھ لیں. انفیکٹ وہ ایک فارم میں جس کا ذکر بھی ہوا ہے، میرے خیال میں جس پولنگ سٹیشن کا پریزائڈنگ آفیسر یہ اینٹی کرپشن انویسٹیگیشن گیا بھی ہے، اس میں مجھے -33 ووٹ کاغذ پہ ملے. یہ
دنیا کی تاریخ میں واحد الیکشن رزلٹ ہوگا جہاں پہ کسی کو -33 ووٹ ملے. یہ مجھے نہیں پتا کہ منفی ووٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں، لیکن یہ عمر حمید خان صاحب جو ایک قابل ڈی ایم جی آفیسر ہیں، جن کا کوئی 10,000 میں سے 100 لوگوں میں انتخاب ہوا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا جب وہ یہ خط دیکھ رہے تھے، اور اس پہ انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ 600 دن میں نہیں کی. جب ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور انہوں نے ہمیں آروز کے پاس بھیجا ریڈریسل کے لیے، اور جب ہم آروز کے پاس گئے تو یہ مجھے بتا دیں کہ پشاور کی جتنی بھی مختلف سیٹوں کے آروز تھے، انہوں نے ہماری اپلیکیشنز ڈسمس کرتے ہوئے ٹریبیونل کی طرف بھیجتے ہوئے ایک جیسے، جس میں کاما اور فل سٹاپ اور گرامر کی غلطیاں بھی ایک ہیں، ایک جیسے ورڈکٹ کیسے لکھے؟ یہ ہے میرے حلقے PK-79 کا ورڈکٹ. اس میں آپ دیکھ لیں کاما فل سٹاپ کہاں پہ. یہ ہے PK-72 محمود جان خان صاحب کا ورڈکٹ. وہ دیکھیں کہ جہاں پہ یہ لیفٹ پہ ہے یہ بھی لیفٹ پہ ہے، رائٹ پہ ہے جہاں پہ اٹیلکس میں، جہاں پہ کاما ہے، جہاں پہ فل سٹاپ غلط جگہ پہ. یہ ہے ارباب جانداد PK-74. آرو مختلف کمروں میں وہ جو ہے وہ اپنی کیس سن رہے ہیں، لیکن ورڈکٹ ایک آ رہا ہے. اور یہ ہے کامران بنگش PK-82، ان کا ورڈکٹ وہ بھی ایک. یہ مختلف آروز جو تھے، ان کی کوئی مینٹل ٹیلیپتھی ہو رہی تھی کہ یہ ایک ورڈکٹ جو ہے وہ دے رہے تھے 15 فروری کو، کاما فل سٹاپ ایک. کیونکہ اس پہ تو کوئی کہے کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ لکھے کسی اور نے اور ان کو دیے گئے، اس سے تو میں یہی نتیجہ لاجیکلی جو ہے وہ اٹھا سکتا ہوں. تو اس کے بعد یہ فارم 45 دیکھ کے، فارم 47 دیکھ کے، یہ باقی جو ہے وہ لوگوں کی گواہی دیکھ کے، یہ ٹیمپرنگ دیکھ کے، یہ آروز کے ورڈکٹ دیکھ کے، جو ڈی ایم او کی رپورٹ دیکھ کے، الیکشن کمیشن کو یاد نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. اور بھی آگے چلیں، اگر کوئی بچی کچی کسر تھی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں نے دکھایا ہے. یہ مجھے TCS میں ملا، یہ تحفہ مئی یا جون میں، یہ میں نے یہاں پہ ہی دکھایا تھا. تو اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن نہیں جاگا، بلکہ جون اور ابھی ستمبر 25 ختم ہو گیا، 18 مہینے تو اس کو ہو گئے ہیں، سنوائی ہی نہیں ہوئی. ارباب جانداد کا حلقہ دیکھ لیں، ملک شہاب کا حلقہ دیکھ لیں PK-74 75، PK-78 عاصم خان کا حلقہ دیکھ لیں، NA-28 جو نور عالم خان کو جتایا گیا ساجد نواز سے. ساروں میں ایک طرح کا ٹرینڈ ہے. 3-4 طریقے کے واردات تھے نا، میرے پہ تو اوور رائٹنگ ہوئی تھی. ان سب کے آپ صوبائی اور قومی ووٹ ملائے، صوبائی اور قومی ووٹ نہیں ملتے. اور جو نقلی اور سرکاری فارم 45 کا رزلٹ ہے، اس میں اور قومی ووٹ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا وہ دھاندلی شدہ رزلٹ کا فرق جو ہے وہ آیا ہے. یہ ہر حلقے میں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جب الیکشن کمیشن کے پاس اتنی پھرتی کی صلاحیت ہے کہ وہ گھنٹوں کے اندر اینٹی کرپشن انویسٹیگیشن کو روکے، تو اب مجھے امید ہے کہ وہ مجھے سنے گا بھی. کامن ویلتھ رپورٹ کی بھی بات ہوئی. کنکلوژن پہ میں آتا ہوں. آئی ہوپ کہ یہ عمر حمید خان صاحب بات سن جائیں گے. آپ پریس میں، میڈیا میں کور کر کے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے علاوہ کتنی کوریج ملتی ہے. میں 2-3 باتیں کرتا ہوں. ان کا یہ خط لیگل ہے، اور اگر یہ انویسٹیگیشن رکی یا پھر اس پہ کارروائی جو ہے وہ بند ہوئی، میں اس خط کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا. انصاف ملنا نہ ملنا بات کی بات ہے. یہ میرا حق ہے ایز اے سٹیزن آف خیبر پختونخوا کہ ہم یہاں پہ کرپٹ آفیسرز نہیں برداشت کر سکتے. آپ الیکشن پہ کارروائی کریں یا نہ کریں، میں چیلنج کروں گا. نمبر 2،
میں ابھی الیکشن کمیشن کو یہ سارا فارملی خط میں بھی لکھوں گا, آفیشیل کورسپونڈنس پہ لکھوں گا کہ اگر جب آپ اتنی پھرتی دکھا سکتے ہیں تو پھر آپ ہمارے کیسز میں بھی پھرتی دکھا سکتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ابھی فرق بھی نہیں پڑتا, آپ نے اگر کوئی نقطہ کاغذ پیلا ہے کاغذ نیلا ہے اس پہ یہ کیس تھرو آؤٹ کرنا ہے, کر دے تھرو آؤٹ. پوری دنیا کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, تھرو آؤٹ کر دے. اس کیس کی امید نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی تیمور جھگڑا اس ایشو کو پورے پاکستان میں ریس کرتے, یہ کہہ دیتے ہیں کہ 9 مئی کے فیصلے, 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا اور اس کی لیگل کارروائی بڑی ضروری تھی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ لیگل فیصلے جو ہے وہ لافبل ہے, مزاحیہ خیز ہے, لیکن اگر ان کی لیگل کارروائی ضروری تھی تو جب آپ کو الیکشن رزلٹ ڈسٹ بن سے پوسٹ پہ ملے اور ایسے سینکڑوں رزلٹ پورے پاکستان میں ہو تو ان کی لیگل کارروائی ضروری نہیں ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام کی جو آواز ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ جیسے کامران تصوری جو ہے وہ سندھ میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا کہ آپ کے ووٹ کے ساتھ ابھی بھی کیا ہوتا ہے, اور 2029 میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوگا. تو اس کے لیے فائٹ کرنا ضروری ہے. عمران خان نے اس لیے انویسٹیگیشن کا کہا تھا, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, اگر ان 2 پریزائڈنگ آفیسرز نے یہ گواہی دی ہے تو وفاقی لیول پہ, صوبائی لیول پہ یہ اینٹی کرپشن کا کام تو علیحدہ, یہ الیکٹورل پروسیس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ سیاستدان ہو, آپ سرکاری ملازم ہو, آپ پولیس میں ہو, آپ جج میں ہو, آپ کسی اور ادارے میں ہو, آپ کی فائٹ پاکستان کے لیے ہوتی ہے. اور اس لیے یہ میسج دینا ضروری تھا, اس لیے میں کورٹ بھی جاؤں گا, اس لیے میں الیکشن کمیشن کو بھی لکھوں گا, اس لیے میں خیبر پختونخوا حکومت کو بھی لکھوں گا, اور اس لیے میں آج یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی کو بھی لکھوں گا کہ اب جب یہ ثبوت آ گیا ہے تو یہ اسپیکر اور اسمبلی کا بھی ڈومین ہے. اور میں سارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ایشو کو اٹھائیں, کیونکہ اس صوبے میں پورے پاکستان کا یہ ایشو, عمران خان کا یہ ایشو اٹھ سکتا ہے, اور اس پہ صوبائی اسمبلی ایک سلیکٹ کمیٹی بنائے. جس طریقے سے کے پی ہاؤس پہ جو اٹیک ہوا تھا اس پہ ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی تھی, یہ الیکشن کے ریگنگ پہ بھی ایک سلیکٹ کمیٹی بنائے, اس پہ ممبران اپنے واقعات بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس پہ جو فارم 45 کے الیجڈ افیکٹیز ہیں ان کو بلایا جائے, اس پہ پریس اور میڈیا کو بلایا جائے, اور اس پہ پریزائڈنگ آفیسرز کو بلایا جائے, کیونکہ یہ اسمبلی کا بھی حق ہے کہ وہ جمہوریت کو پروٹیکٹ کرے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.